جناب آگے چلیے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ بیان ہونا چاہیے. احادیث مبارکہ میں بیان کردہ عورتوں کے اوصاف کی 3 قسمیں ہیں. اس میں سے پہلی قسم کی عورت جن اوصاف کی حامل ہیں وہ یہ ہیں. وہ نمبر 1 وہ عورت نرم خو، نرم مزاج، بردبار ہو. نمبر 2 عفیفہ ہو، یعنی پاک دامن ہو. یہ نہیں کہ میسج نامحرم کو کر رہی ہے، نامحرم کی تصویریں جا رہی ہیں، اپنی تصویریں بھیج رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں، بیت الخلاء میں باتیں کر رہی ہیں. نہیں، عفیفہ ہو، پاک دامن ہو. نمبر 3 وہ عورت مسلمان ہو. نمبر 4 اپنے شوہر سے محبت نہیں، بہت محبت کرنے والی ہو. یہ ہے لیلا. حضرت سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ حضرت والا میری شادی ہونے والی ہے، نصیحت فرمائے. ہاں نصیحت کرتا ہوں. لیلا مجنو بن کر رہنا. اگر تمہاری بیوی لیلا ہے تو تمہیں اس کے ماں باپ سے خود محبت ہوگی اور اس کے رشتہ داروں سے تعلق تمہارا ہوگا، ان کو عزت دو گے. اور اگر تمہارا شوہر مجنو ہے، ایک تو فارمیلٹیز میاں بیوی کی، ایک یہ کہ شوہر مجنو ہے، پھر ساس سسر کی خدمت میں کتنا مزہ آئے گا. اچھا جی آگے چلیں. وہ نمبر 5 وہ عورت زمانے کے حوادث کے مقابلے میں اپنی شوہر کی مددگار ہو، مگر شوہر کے مقابلے میں حوادث زمانہ کی مددگار نہ ہو. جیسے آج کل ہے تھوڑا رزق کسی کا کم ہو گیا کہ آپ نے ہمیں دیا کیا ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات میں دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا. عرض کیا گیا وجہ، مفسرین فرماتے ہیں نمبر 1 ناشکری، نمبر 2 شوہر سے بدتمیزی، نمبر 3 اپنے آپ کو دکھانے کا شوق. اللہ بچائے اپنی رحمت سے. اپنے آپ کو دکھانے کا شوق، شوہر سے بدتمیزی. آپ نے دیا کیا ہے؟ 10 سال میں کوئی تکلیف بھی ایک فوراً لکھا ہے کتابوں میں پلٹ جائیں گی کہ اس گھر میں تو آگے میری قسمت پھوٹ گئی. مجھے دیا کیا ہے، اب میرے ساتھ تعلق کیا رکھا ہے. ایک بار ایسا ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام بہت نیک اللہ والا تھا. تو حضرت نے یہ واقعہ سنایا تھا. بادشاہ جو چیز اپنے لیے منگاتا تھا پہلے اللہ والے کو کھلاتا تھا، پھر اس کے برکت والی چیز خود کھاتا تھا. ایک دن خربوزہ آیا، بادشاہ نے ان کو پہلے دیا، کھاتے ہی چلے گئے. اللہ والے تھے، بچانا چاہیے نا، کھاتے ہی چلے گئے. ایک کاش بچی تو بادشاہ نے جلدی لے کر کھائی. اتنا کڑوا خربوزہ، پتہ نہیں زہر ملا تھا کیا ملا تھا، منہ میں چھالے پڑ گئے. بادشاہ رونے لگا. کیا حضرت آپ نے کیسے برداشت کیا، یہ آپ نے کیوں کھایا، مجھے بتایا کیوں نہیں. سنیے جواب، اللہ ہمیں بھی اس جواب کی توفیق دے. کہا بادشاہ آپ کے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہاتھوں سے مجھے اتنی نعمتیں ملی ہیں اتنے برسوں سے، اگر ایک کوئی نقصان کوئی ایسا ہو جائے تو میں بیٹھ کے شکایتیں کروں. ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں. حضرت اب سنی، حضرت والا فرما دیتے ہیں میری بہو بیٹیوں، شوہر جو ہے رات دن تھکا ہوا بیچارہ ہے، رات دن ڈانٹیں کھا رہا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے، سانس لینا مشکل ہے مٹی اور طوفان کے اندر دھوئیں کے، اور بچوں کا فیس بھر رہا ہے، دوائیاں لا رہا ہے، تمہارے لیے لے آ رہا ہے، گھر کا سامان لا رہا ہے، بجلی کا بل بھر رہا ہے، گیس کا بل بھر رہا ہے، پانی کا بل بھر رہا ہے، کہیں سے بھی انتظام کر کے دوائیوں کا خرچہ برداشت کر رہا ہے. اگر وہ تھکا ہوا ہے تمہیں ایک لفظ کہہ دیا تو زبان کینچی کی طرح کیوں چلاتی ہے، کیوں ناشکری کرتی ہے تم. ابھی پچھلے دن ایک جھگڑا آیا، ہر کچھ دن کے بعد جھگڑے آتے ہیں. بھائی ہم پنچایت نہیں سنیں گے، ہمیں کیا معلوم سچا کون جھوٹا کون. ہم قرآن اور حدیث پاک کی بات بتاتے ہیں، جس کو 100 دفعہ غرض ہو سن لیں. اس کا پہلا سوال، میں ابھی پچھلے دن جھگڑا آیا تھا، میں نے کہا بھائی چھوڑو پنچایت کو، طلاق دینی ہے، چھوٹے بدو بچے ہیں طلاق دیں. نہیں طلاق تو نہیں دینی ہے. پھر کیا بک بک کرتا ہے، یہ لے 5 پرچے قرآن اور حدیث پاک کے، یہ لو بیوی کے حقوق کے، یہ بیوی کو 2 شوہر کے حقوق کی کتابیں، سب مفت میں لے جاؤ، عمل کر کے پھر آنا. کیا مسئلہ ہے، جیسے ہی عمل شروع کیا گھر جنت بن گئی. 1 وے شادی نام ہے 1 وے ٹریفک کا. بیوی اگر نیک ہے، شوہر پخ پخ کرتا ہے، اس کو چھوڑو. شوہر نیک ہے، بیوی تنگ کرتی ہے، اس کو چھوڑو. اچھا جی اب آ جائے مفتی مولانا یوسف لدھیانوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات. عفیفہ اور پاک دامن ہو، یہ عورتوں کا وصف ہے اور سب سے اونچا وصف. اس کی تفصیل بیان ہو چکی، مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا بیان ہوا، مجھے یاد نہیں ہے بیان کیا ہوا. جس کو چاہیے عشاء کے بعد لے لے وہاں سے ساتھی سے. جس کا قرآن کریم نے بھی ذکر کیا. اللہ فرما رہے ہیں سورہ نساء میں، چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. دوسرا وصف قرآن پاک نے ذکر فرمایا کہ وہ شوہر کے پس پشت اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کرتی، بلکہ اپنی عزت اور آبرو کی اور شوہر کے مال و اولاد کی فکر کرتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حفاظت کا پردہ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کو
اللہ نے نگہبان فرمایا ہے اپنے شوہر کے گھر کا اور اس کی اولاد کا. اولاد کو ناچ گانا سکھا رہی ہیں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، پینٹ شرٹ پہنایا ہوا ہے بیٹیوں کو، بال کھلے ہوئے ہیں، چست شرٹ پہنائی ہوئی ہے. یہ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے. ان کو ویڈیو گیم حرام کارٹون وغیرہ میں لگایا ہوا ہے. لڑکوں کے ساتھ گیم کی سڑک پر اجازت بھی دی ہوئی ہے. رات کو عشاء کے بعد سائیکلوں پر بھی گھوم رہی ہیں. ابھی بچی ہے، 10 سال کی ابھی بچی ہے یہ. اور ابھی البلاغ رسالہ جو دارالعلوم کورنگی سے آتا ہے، اس میں 3 صفحات پر یہ رپورٹ ہے کہ کس طرح بچوں سے زبردستی کر کے ان کو جلا دیا، قتل کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کس طرح بچیوں سے زیادتی کر کے ان کو جلا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کتنی پرسنٹیج بچیاں، گورنمنٹ کی رپورٹ کو انہوں نے شائع کیا ہے. پھر لکھا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے. یہ وجہ لکھا ہے یہ سوشل میڈیا، یہ بے حیائی، اریانی، فحاشی میرے اور تمام مسلمان کی بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دے. اے اللہ مجھے میری اولاد کو قیامت تک کی ضروریات کو اللہ والا بنا دے، ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. آگے نمبر تو آپ خود گنتے رہیں. وہ عورت مسلمان ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما بردار، احکام الہی کو بجا لانے والی ہو. مسلمان کے معنی ہیں، بتاؤں مسلمان کے معنی؟ حضرت مولانا یوسف درانی صاحب فرما رہے ہیں کہ مسلمان کے معنی ہے اپنی گردن ڈال دینا. جو شخص حکم الہی کے سامنے گردن جھکا دے، احکامات کو بجا لائے اور اللہ کے احکام سے سرکشی انکار نہ کرے، نہ زبان سے انکار کرے نہ دل سے، تو یہ شخص فرما بردار ہے. مسلمان میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو عمل نہیں کرتی خواتین وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے، لیکن مسلمان ہونے میں کچھ نقص ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے گردن رکھ دے، گردن جھکا دے، اپنی ظاہری گردن بھی جھکا دے جیسا کہ ہم سجدے میں جھکا دیتے ہیں، اور دل کی گردن بھی جھکا دیں کہ اللہ حکم آ گیا ختم، آج کے بعد ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے، بیوی کو گالیاں نہیں دیں گے، پٹائی نہیں کریں گے، انتقام نہیں لیں گے، تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو عیب تلاش نہیں کریں گے، ان کو تڑی نہیں لگائیں گے، ان کو طنز نہیں کریں گے. ماں باپ سے سیکھ کر کیا آئی ہے، لائی کیا ہے تو پاگل جاہل، تو نے خود تو کہا تھا کہ ہمیں آپ کی بیٹی دیتے ہیں، بس ہمیں جہیز نہیں چاہیے، جہیز لعنت ہے، جہیز مانگنا رشوت لینا ہے، جہیز لے لیا حرام لیا. اور توبہ کی چوتھی شرط ہے جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دے. کتنے نوجوانوں نے حضرت شاہ رالک صاحب کے وقت سے کتنے نوجوانوں نے جو ہے وہ، بھائی آپ کسی اور کو موقع دے دو، پھر کتنے نوجوانوں نے پیسے واپس کیے جہیز کے. عورت نرم مزاج والی ہو، کسی صفت یہ کہ نرم مزاج ہو. کہتے ہیں کہ بدخوئی، سخت زبانی یوں تو ہر شخص کے بارے میں عیب ہے، لیکن عورت میں ہو تو زیادہ عیب ہے. آدمی کو کبھی سخت مزاج، بد مزاج، اکھڑ طبیعت، سختی کے ساتھ ہونے والا نہیں ہونا چاہیے. فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان کی، فطرت کو ناپسند ہے سختی زبان میں، رکھی نہ اس لیے ہڈی زبان میں. ہڈی سخت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام اعضاء میں رکھی ہے، زبان میں نہیں رکھی. زبان کا نرم ہونا اللہ کو پسند ہے، فطرت نرمی کو چاہتی ہے. اور خاتون خانہ کی زبان تو بطور خاص بالکل ہی نرم ہونی چاہیے. ہر وقت شوہر کو طنز، گالی، بدتمیزی، منہ بگاڑ کے رکھنا، اس کے رشتہ داروں سے توڑ کر رکھنا، اور کہاں سے سکون آئے گا. نمبر آگے ایک بزرگ فرماتے، اب غور سے سننا بھائی، عورت نرم مزاج ہو، اچھے مزاج والی ہو. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت میں یہ فرق ہے، ہمارے ساتھی ہنسے بھی تھے. شروع میں مرد کی زبان سخت ہوتی ہے اور عورت کی زبان نرم ہوتی ہے. جوں عمر بڑھتی جاتی ہے، مرد کی زبان نرم ہوتی جاتی ہے، عورت کی زبان سخت ہوتی جاتی ہے جی. یہ عجیب تجربہ بتایا. عمر کا بڑھنا آدمی کے مزاج کو بھی اور اس کے زبان کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور عورت کی عمر کا بڑھنا اس کے مزاج کو بھی اور زبان کو بھی سخت کر دیتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی شوہر کو ڈانٹے، شوہر کو کیوں کا شیخ نے خود تو کہا تھا میری عورت زبان جو ہے تو سخت ہو جاتی ہے عورت کی. ارے وہ تو پاگلوں کے لیے بھائی. تو جوانی کے زمانے میں عورت جیسی نرم مزاج شیریں زبان ہوتی ہے، بڑی عمر کے بعد وہ بات نہیں رہتی. حضرت کیا فرما رہے ہیں وہاں یوسف درانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے خدا جانے کیا قصہ ہے. بہر کے اب نرم خوئی، نرم مزاج عورت کا زیور ہے، یہ اس کے حسن اور نزاکت کو دوبالا کر دیتی ہے. آپ سوچو جو بک بک کرتی ہو، لڑائی جھگڑا کرتی ہو ذرا سا ایسی بات پر، گھستے ہی کیا ہوا، کیک کیوں نہیں لائے، تو کیک تو میں بھول گیا اور کوئی کام نہیں ہے، ناشتہ بھولتا ہے، بس کٹ 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 کینچی کی طرح چلتی ہے. کسی نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ جب کوئی مرد مر جاتا ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے، کہ بس وہ اندازہ پتا چل جاتا ہے مر گیا. کہ عورت اگر مر جاتی ہے کیسے پتا چلتا ہے،
کہ اگر کچھ دیر خاموشی زیادہ ہو جائے ہم سمجھتے ہیں کلٹی ہو گئی. ہر وقت اتنی زبان، اتنی بڑ 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 بڑ. بس موبائل ہوگا، پہلے کینیڈا بات کریں گے، پھر اس کے بعد جرمنی بات کریں گے. ساری رات جاگ رہے ہیں، بچہ قریب آ رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو لات بھی مار رہی ہیں. اچھا جی، عورت کی چوتھی صفت ہے محبت کرنے والی. یہ محبت کرنا انسان کی فطرت ہے. بعض دانوں کا کہنا یہ صحیح ہے کہ دنیا میں محبت کا راج ہے، دنیا میں محبت کا سکہ چلتا ہے. میرے خیال میں اگر دنیا سے محبت کا عنصر نکال دیا جائے تو اس عالم جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس جگہ کو جس کو ہم جہنم کہتے ہیں، دونوں میں فرق نہیں. صرف ایک محبت کی شیرینی پورے عالم کو حسین بنا رکھی ہے. اتنی شکایتیں، گھر جاتے ہی اپنے اماں سے شکایت ہے جی. کوئی سہیلی فون کر کے پوچھے بہن کیا حال ہے، شادی ہو گئی؟ کہاں الحمدللہ ہو گئی، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، بچے بھی ہیں. کچھ کپڑے بنا کر دیتا ہے، ہاں چند جو ہے نا چھیتڑے بنا کر دے دیتا ہے. کچھ برتن بھی دیتا ہے، ہاں تک ٹھیکرے دے دیتا ہے. کوئی چپل بھی دیتا ہے، ہاں چھیتڑے کچھ لیتڑے دے دیتا ہے. چپل کو لیتڑے، برتن کو ٹھیکرے، کپڑوں کو چھیتڑے. اللہ معاف فرمائے. ایک ڈریس جو پہن لے نا، دوبارہ وہ ڈریس پہن کر جا کر دکھائیں اسی جگہ، ہو ہی نہیں سکتا. جہاں بیان روز ہوتے ہوں وہاں ذرا ایک ہی ڈریس پہن کر لا کر کوئی ہے بہن ہماری شیخ نے منع کیا ہم برقع نہیں اتاریں گے، یہ اچھی تھوڑی بات ہے کہ خاموں کا برقع اتاریں ہم. بہرحال یہاں پر تو الحمدللہ ایسا ہی ترکیب ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک سے ایک خاتون عمل کرنے والی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھے اخلاق وغیرہ. ہمیں تو نہیں معلوم، ہمیں تو ان کے محرم کے ذریعے پتہ چلتا ہے یا خط کے ذریعے پتہ چلتا ہے. خط میں بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جو اپنی بات بتاتی ہیں. 12 پیج شوہر کی شکایت کے ہوتے ہیں. یقین کرنا 18 پیج شوہر کی شکایت کے. آپ نے اپنی اصلاح کے لیے کیا لکھا؟ میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں. اپنے اصلاح کے لیے کیا لکھا؟ ابتدا سے انتہا شوہر کی شکایتیں. اچھا جی، محبت بے محل ہو تو بری لگتی ہے اور بر محل ہو تو نعمت کبریٰ ہے. میاں بیوی کا جوڑ اللہ نے پیدا فرمایا، یہ محبت کا جوڑ ہے. اس محبت کے جوڑ میں تھانے داری نہیں چلتی. اپنے گھر کے اندر کوئی بھی تھانے دار نہیں. اور جن لوگوں کو یہ ظلم ہے کہ وہ گھر میں بھی تھانے داری کریں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. ہر ملک اور خطے میں اسی ملک اور خطے کا اپنا سکہ چلتا ہے. گھر میں تھانے داری کا سکہ نہیں بلکہ محبت کا سکہ چلتا ہے. ایک تھانے دار نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ جب میں تھانے میں آتا ہوں سب کانپتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. جب میں گھر جاتا ہوں تو بیوی ایسا شور کر دیا میں کانپنے لگتا ہوں. حضرت مجدد تو مجدد تھے نا، فرمایا دیکھو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اللہ نے سفارش کی ہے. آپ جب گھر جاؤ نا پہلے یہ مراقبہ کر کے جاؤ کہ اللہ نے مجھے چڑیا ایسی دی جس کی آواز ہی ایسی ہے. آج جو بیوی ٹٹر 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 کرتی تھی وہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے. حضرت کو لکھا حضرت آپ کے مراقبے سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ میری بیوی کی آواز مجھے میٹھی میٹھی لگتی ہے. بیوی کا فرض نہیں ہے کہ لڑے اور کہ میری آواز میٹھی لگ رہی ہے. ان سے تو NOC ملنے کی رہی، پیارے شیخ فرماتے ہیں. فرمایا کبھی شوہر کتنا بھی نیک ہو جائے نا وہ کچھ نہ کچھ عیب ضرور نکالیں گے، انہیں NOC نہیں مل سکتی. عورت کی نازک مزاجی کی خاص صفت ہے، یہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں. تو جو خاتون اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو تو یہ اس خاتون کا کمال اور حسن ہے. جن میاں بیوی کا تعلق آپس میں کچھ واجبی سا ہوتا ہے، میں ان کی مثال دیتا ہوں، یعنی اللہ کے لیے نہیں، ایسے ہی مثال دیتا ہوں کہ ان دو بیلوں کی طرح ہیں جن کو ایک پنجابی پہ نے جوڑ دیا تھا ہل چلانے کے لیے. دونوں کا کوئی تعلق بھی نہیں، اب دونوں گھسٹ رہے ہیں. ایک جگہ جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو اس کے ساتھ کیا محبت، اس کو اس کے ساتھ کیا محبت. اس لیے میاں بیوی اصلاح کرا کر یہ چیز سیکھیں. عورت کا بچے پیدا کرنا، اس کی کوکھ سے بچے کا پیدا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت بنائی ہے، یہ اس کی زینت کا باعث ہے. اس سے عورت کی صحت متاثر نہیں ہوتی بلکہ بند کرنے سے متاثر ہوتی ہے. یہ جو نظام ولادت اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر رکھا ہے، آگے سننا، یہ مستقل کارخانہ ہے جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے فٹ کیا ہوا ہے. ہمارے اندر بہت سی مشینریاں ہیں اور یہ بچے پیدا کرنے کی مشین اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں فٹ کی ہے اور یہ صحیح طور پر اپنا کام کرتی رہے گی تو اس کو صحت بھی صحیح رہے گی، اس کے ایام بھی ترتیب کے ساتھ آئیں گے. اب صاف جو بات ہوتی ہے وہ ہم اس میں بیچ میں نہیں کر سکتے، گڑبڑ باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں تو اس کی صحت صحیح رہتی ہے. اور ایام اگر قبل اس وقت بند ہو جائیں تو خون گندا ہو جائے گا، صحت خراب ہو جائے گی. یہ تو عجیب صفت ہے. جو آگے صفت یہ ذکر فرمائی کہ وہ عورت حوادث زمانہ کے مقابلے میں اپنی شوہر کی مدد کرے. جیسے کورونا ہے آج کل، تنخواہیں کم ہو گئیں، جاب تلاش کر رہے ہیں، جمع پونجی جا رہی ہے. اب ہر وقت ٹر شکایتیں، ناشکریاں کہ یہ چیز نہیں آ رہی ہے، وہ چیز نہیں آ رہی ہے. پیسہ کم ہے تو کیا کریں؟ دعا کرو. کیا دعا کریں؟ دعائی تو کرنا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھنا ہے. شوہر تنگ دست ہے تو صبر شکر کے ساتھ قناعت کریں، الحمدللہ کہے، اس کو تسلی دے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بہتر کرے گا.
بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا ساس سسر پر. میں کوشش بھی کر رہا ہوں تو نہیں آ رہا, اور حضرت فرماتے تھے زیادہ اپنے آپ کو پریشان مت کرو, جو آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن یہ شوہر بیمار, تھکا ہوا, کاروبار کے مسئلہ, نوکری کا مسئلہ, گھر آ رہا ہے, ساس سسر کی شکایت کر رہے ہیں, تو کیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو نکال دے گا؟ کیا بوڑھے ماں باپ کو مرتا ہوا چھوڑ کر برابر میں کہیں گھر لے لے گا؟ اگر قسمت میں گھر الگ لکھنا ہے کل, ساری دنیا اس کو پرسوں نہیں کر سکتی. اگر قسمت میں گھر الگ ہونا ہے 20 سال کے بعد, ساری دنیا اس کو کل کیا 10 سال کے بعد بھی نہیں کر سکتی. اللہم لا مانع لما اعطیت, جو اللہ دینا ہی نہیں چاہے ساری دنیا مل کر دینا چاہے نہیں دے سکتی, اور جو اللہ دینا چاہے ساری دنیا روک نہیں سکتی. پھر اپنے گھر کو خراب کیوں کرتی ہوں, کیوں بدتمیزی کرتی ہوں, کیوں سسر سے کہا کہ آپ کے دانت میں درد ہے, ٹھیک ہے میں روٹی 2 بنا لوں گی, شوہر کو بلا کر کہا جاؤ نان لے آؤ, میرے ذمہ شوہر کی سسر کی خدمت نہیں ہے. تو جب ساس بنے گی, پھر جب تیرا باری آئے گی, پھر پتا چلے گا جو نیم بوگی نیم نکلے گا, آم بوگی آم نکلے گا. بس توبہ کر کے گھر کو جنت بناؤ. اگر ہم نے زیادتی کی ہے بیوی کے ساتھ تو اکیلے میں گلے لگ کر معافی مانگ لیں, کیونکہ قیامت کے دن معافی نہیں مانگ سکتے ہم. اس کے دین کے معاملے میں بھی اس کی مدد کرے, اس کو حرام نہ کھانے دے. اتنا ستائے نہیں کہ سود پر پیسے لے آئے, جگہ ملاوٹ کرے, حرام کرے. اروائے ثلاثہ میں قصہ لکھا ہے کہ ایک نیک خاتون کی تحصیلدار کے ساتھ شادی ہو گئی. پتا تھا نہیں, بعد میں پتا چلا وہ راشی ہے. تو وہ کھانا کھاتی نہیں تھی, چنے گھر سے منگا کر چنے کھاتی تھی. شوہر کو نہیں ستایا کہ چھوڑو اس کو, کیا تنگ کر دیا ہے, وہ مانی نہیں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کو مت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے کافروں کچھ وقت کھا لو اور مزے اڑا لو, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. غرض عورت کا یہ بھی فرض ہے کہ اگر گھر میں حرام پیسہ آتا ہے تو شوہر سے ادب سے کہے کہ مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ میرا بھوک سے مر جانا بہتر ہے زہر نہیں کھانا, اس سے اچھا میں مر جاؤں. عقل سے کام لو کہ حرام مال جس کے ساتھ پیٹ بھرتے ہو, یہ رشوت کا پیسہ, سود کا پیسہ, غصب کا پیسہ, وراثت نہ دینا والا پیسہ, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟